یا رسول اللہ کہنے والے تمہیں یرغمال بنایا جا رہا ہے، تمہیں تمہارے عقیدے سے تمہارے مسلک سے دور کیا جا رہا ہے، ان سب کے ڈھولوں کے اوپر تم نے دھمانے ڈال کر دیکھ لیا، ناچ کر دیکھ لیا، ان سب کے دروازوں کے اوپر تم نے جا کر دیکھ لیا۔ مجھے بتاؤ آج ملک محفوظ ہے؟ بلند آواز سے بولیں، ملک محفوظ ہے تو مجھے کوئی ہاتھ اٹھا کر بتائے جو ملک محفوظ ہے۔ اقتدار میں ساری پارٹیاں ہیں، عوام کے دکھ سکھ کو بانٹنے کے لیے کوئی انتظام کیا جا رہا ہے۔ نون لیگ نے کبھی تحفظ ناموس رسالت کی بات کی ہے تو مجھے بتائیں، کبھی نواز شریف نے بیان دیا ہو کہ ہم ناموس رسالت کے لیے لانگ مارچ کریں گے، قربانی دیں گے؟ بتائیں مجھے، بولیں بلند آواز سے، کوئی مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائے جی میاں نواز شریف کا نون لیگ کی لیڈرشپ کا بیان آیا تھا، اگر ناموس رسالت کے اوپر ہرزہ سرائی کرنے والوں نے زبان بند نہ کی تو ہم لانگ مارچ کریں گے؟ بولیں۔ میمو سکینڈل پر نواز شریف بھاگ کر سپریم کورٹ میں گیا ہے، جب گورنر پنجاب توہین رسالت کر رہا تھا نواز شریف کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھی۔ بولیں، میمو سکینڈل بڑی بات ہے یا گورنر کا بھونکنا بڑی بات تھا؟ بولیں یار، گورنر کی بکواس بڑی تھی یا یہ میمو سکینڈل میمو کیٹ کے بڑی بات ہے؟ جب ناموس رسالت کے اوپر حملہ کیا جا رہا تھا، نہ نون لیگ، نہ کاف لیگ، نہ پیپلز پارٹی، نہ تحریک انصاف، اور اب اپنی اپنی سیاست اور اپنی اپنی دکانداری، اپنی اپنی بدماشی چمکانے کے لیے سب باتیں کرتے ہیں۔ جو ناموس رسالت کا وفادار نہیں وہ آپ کا وفادار ہے؟ بولتے آپ بڑا ڈھیلا سے، پتہ نہیں آپ میں پیپلز پارٹی ہوں گے، کاف لیگ کے ہوں گے، نون لیگ کے ہوں گے، تحریک انصاف کے ہوں گے، آپ سمجھتے ہوں گے سب کی شامت آ گئی ہے۔ شامت کی بات نہیں، غور کرنے کی بات ہے، تفکر اور تدبر کی بات ہے، ہمیں سوچنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ جنہوں نے ناموس رسالت کے اوپر پہرا نہیں دیا وہ اس ملک کی سرحدوں پر پہرا دیں گے؟ جب نواز شریف کی جان پھنسی وہ ملک میں رہے؟ زرداری صاحب دبئی بھاگے، اب پھر تیاری میں ہیں۔ پرویز رائے نے کبھی ناموس رسالت کی بات کی؟ تحریک انصاف کے چیئرمین نے کبھی تحفظ ناموس رسالت کی بات کی؟ انہیں ووٹ دو گے؟ انہیں اسمبلیوں میں بھیجو گے؟ یا رسول اللہ کہنے والے یہ تمہارے ووٹ سے منتخب ہو کر جاتے ہیں، یہ تمہارا قصور ہے، یہاں پہ تم بجلی ڈھونڈتے ہو، گیس ڈھونڈتے ہو، چینی کے متلاشی ہو، یہاں پہ آٹا ڈھونڈ رہے ہو، لوگ نہ جانے کتنے لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں۔ اگر ہم اسمبلیوں میں ان ڈاکوؤں کو نہ بھیجیں، بالفرض اگر ساری چور کھڑے ہم کم از کم ان کی مخالفت تو ضرور کریں اور لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ چور ہیں۔ اگر ان میں کوئی نیک صالح بندہ کھڑا نہیں ہوتا تو کم از کم ہم شور تو مچائیں، یہ تو بتائیں کہ ہمارا سر پٹا ہوا ہے، ہم زخمی ہیں، یہ چوروں ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے۔ لوگوں کے سامنے ہم واویلا تو کر سکتے ہیں، شور تو مچا سکتے ہیں، ہمیں شور مچانے سے تو کوئی منع نہیں کر سکتا، شور مچانے کے اوپر کوئی FIR تو درج نہیں کر سکتا۔ ہم شور تو مچائیں کہ دادری حجویری کے آستانے کے اوپر دھماکہ کیا گیا، ہمارے سر میں اینٹ ماری گئی اور یہ اللہ کی درگاہوں کے اوپر دھماکے کیے گئے، ہمارے دل کو چیرا گیا اور یہ اللہ کی درگاہوں کے
حقدار نہیں. شور کر سکتے ہو؟ بولو یار. لوگوں کو بتا سکتے ہو ہم زخمی ہیں؟ آپ کے اسی علاقے میں آپ ہی کے ایک نوجوان پر ابھی شیعوں نے فائرنگ کی. وہ ادھر نوجوان غالباً موجود ہے. تو کیا اسی طرح مرنا چاہتے ہو؟ بولو. اسی طرح مرنا چاہتے ہو؟ اور ڈھیلا بولو. فائرنگ کا نام سن کے ویسے ہی آپ کی اپنی سیڑھی گم ہو گئی. اسی طرح مرنا چاہتے ہو؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی بابی کو مار دو، دیوبندی کو مار دو، شیعہ کو مار دو، قادیانی کو مار دو. ہم کسی کو قتل کرنے کی بات نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سب لوگ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں اپنے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں. کسی دوسرے کے اوپر کیچڑ نہ اچھالا جائے. یہ اہل سنت کے اوپر فائرنگ کرنا یہ شرافت ہے یا بدماشی ہے؟ کہ یہاں پہ اہل سنت کے اوپر شیعوں نے فائرنگ کی. اور ابھی تقریباً 20-25 دن پہلے گلبرگ میں محمد شکیل قادری شہید رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ناموس صحابہ کے اوپر پہرا دیا اور تحفظ ناموس رسالت کی بات کی، ان کو بھی شیعوں نے شہید کر دیا. کیا تم اسی طرح لاشیں اٹھاتے رہو گے؟ ان بدماشوں کا راستہ روکو گے؟ بلند آواز سے بولو. ان بدماشوں کا راستہ روکو گے؟ یا رسول اللہ کہنے والوں، خدایا بیدار ہو جاؤ. یہ ملک تمہارا ہے، تمہارے ابا و اجداد نے بنایا ہے. اس ملک کو بنانے میں، اس کی بنیادوں میں ہمارے بڑوں کا خون ہے. جس طرح انہوں نے قربانی دے کر بنایا تھا، آج اسی طرح قربانی دے کر ہم نے اس ملک کو بلند آواز سے اسی طرح قربانی دے کر ہم نے اس ملک کو. یا رسول اللہ کہنے والے تم بیدار ہو جاؤ. ایک امریکہ تو کیا، یہ طالبان کیا، یہ سارے بدماش گماش تھے، یہ اکٹھے ہو جائے تب بھی کوئی بندہ تمہارا بال تک نہیں بگاڑ سکتا. تم اکٹھے ہو جاؤ، تم اپنے عقیدے کو، اپنے مسلک کو سمجھ جاؤ، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب امریکہ کی سرزمین پر بھی یا رسول اللہ کا پرچم لہرائے گا. اپنے مسئلے کے لیے قربانی دو گے؟ تحفظ ناموس رسالت کے لیے قربانی دو گے؟ استحکام پاکستان کے لیے قربانی دو گے؟ حقوق اہل سنت کے تحفظ کے لیے قربانی دو گے؟ میں امید رکھتا ہوں آپ احباب صاحبان فکر تشریف فرما ہیں. امید ہے کہ آپ خود بھی جاگ جائیں گے اور اپنے دیگر اہل سنت کو بھی جگائیں گے، اپنے گلی محلے والوں کو بھی جاگنے کا پیغام دیں گے. تو انشاءاللہ ابھی جو انتظامیہ کا بقیہ پروگرام ہے، اس کے بعد ہم سب لوگ اکٹھے تھانے میں جائیں گے اور شیعوں نے جو بدماشی کی ہے اس کے خلاف FIR درج کروائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہم سے جو ٹکرائے گا، ہم سے جو ٹکرائے گا، ہم سے جو ٹکرائے گا، ڈرائے کی بلا کسے؟ ڈرائے کی بلا کسے؟ ڈرائے کی بلا کسے؟ آپ پروگرام کے بعد گھروں کو جائیں گے یا تھانے جائیں گے؟ آپ تو شریف لوگ ہیں، آپ کا تھانے میں کیا کام ہے؟ بڑے بڑے صاحب تقوی ہوں گے، وہ کہیں گے میں نے تو کبھی تھانے کا منہ بھی نہیں دیکھا. اب تھانے جائیں گے یا گھروں کو جائیں گے؟ پکی بات ہے. انشاءاللہ ان بدماشوں کا احتساب کر کے تھانے سے اٹھیں.